السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید قرآن ورڈ بائی ورڈ کی ایک اور روحانی مجلس میں۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 اور 9 کا مطالعہ کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ میں پناہ مانگتی ہوں، باللہ اللہ کی، من سے، الشیطان شیطان سے، رجیم مردود، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے، الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 8۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ اس کا لفظ بلفظ ترجمہ دیکھیں۔ وا اور، من سے، الناسی لوگوں میں سے، اور لوگوں میں سے، من یقولو من جو، یقولو کہتے ہیں، اور لوگوں میں سے جو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، نون الف نا کا مطلب ہم، اور آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخری اور یوم آخرت پر، یوم کا مطلب ہوتا ہے دن، اور آخر آخرت کے دن پر۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول اور لوگوں میں سے جو کہتے ہیں، آمنا باللہ وبالیوم الآخری ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وا اور، ما نہیں، ہم وہ، بمؤمنین ایمان لانے والے، اور نہیں ہیں وہ ایمان لانے والے۔ اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور نہیں ہے وہ ایمان لانے والے۔ اب اس آیت کی تفسیر دیکھیے۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیتے تھے لیکن دل سے ایمان نہیں لاتے تھے، اور قرآن نے ایسے لوگوں کو منافقوں کا نام دیا ہے۔ منافقین وہ جن کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے، زبان سے کچھ اور ہوتا ہے، ظاہری عمل کچھ اور ہے، باطن سے وہ کچھ اور ہیں۔ اور یہ آیت خاص طور پر مدینہ کے منافقوں پر نازل ہوئی، جیسے عبداللہ بن ابی اور ان کے ساتھی، جنہوں نے بظاہر ایمان لانے کا اعلان کیا تاکہ مسلمانوں میں گھل مل جائیں، لیکن دل سے دشمنی رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں فوراً ان کے دعوے کو جھٹلا دیا۔ جیسے ہی انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اللہ نے فوراً بتلا دیا وما ہم بمؤمنین کہ نہیں ہیں وہ ایمان لانے والے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ منافقت سب سے خطرناک بیماری ہے۔ اگر دل میں اخلاص نہیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص مومن بھی نہیں۔ آیت نمبر 8 دیکھیے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، یخادعون لفظی مطلب ہوگا وہ دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو، والذین اور ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ وما یخدعون وا اور ما نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دیتے، الا مگر، انفسہم اپنے آپ کو، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون اور نہیں وہ سمجھ رکھتے اور نہیں وہ شعور رکھتے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھیں۔ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، اور نہیں وہ شعور رکھتے۔ اس آیت کی تفسیر دیکھیے کہ وہ منافقین جو مدینہ کے منافق تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنے ظاہری عمل سے اللہ کو اور مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم فائدہ حاصل کر رہے ہیں، لیکن اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، اور اللہ کو دھوکہ دینا صرف خود کو برباد کرنا ہے، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔
اللہ تعالیٰ ان کے انجام سے واقف تھے اور ان کے دلوں کے راز جانتے تھے، اور بالآخر وہ ہمیشہ کے لیے نقصان میں ہیں۔ جو شخص اللہ کے ساتھ منافقت کرے گا وہ خسارے میں پڑنے والا ہے۔ پیارے سامعین، ان دونوں آیات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان صرف زبان سے اقرار کا نام نہیں ہے، بلکہ دل سے تصدیق کرنا اور عمل سے ثبوت دینا لازم ہے۔ اگر ہم کہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، صرف زبان سے کہنا کافی نہیں بلکہ دل سے اقرار کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر سے زیادہ ہمارے باطن کو دیکھتا ہے، اور منافقت انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ بظاہر دنیاوی تو فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے، مگر اخروی انجام بہت ہولناک ہے۔ پیارے سامعین، آج ان آیات کو پڑھ کر سن کر ہمیں اپنا دل ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ ان آیات میں جہاں کفار کو بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے راز جانتے ہیں، وہیں آج ہمیں بھی ان آیات میں سبق ملتا ہے کہ ہم اپنا دل ٹٹولیں۔ ہمیں اپنا دل ٹٹولنے کی ضرورت ہے، یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارا ایمان تو صرف ظاہری نہیں، کیا ہمارا عمل بھی ایمان کے مطابق ہے یا نہیں؟ اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص والا ایمان عطا فرمائے، منافقت اور خود فریبی سے بچائے اور اپنے خالص بندوں میں شامل کرے۔ ان آیات کو پڑھ کر سن کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دلوں میں روشنی اور سچائی کی چمک پیدا ہو۔ جڑے رہیے ہمارے ساتھ، اگلی آیات میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔